أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء. وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. گزشتہ میں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے بتایا تھا. تو حضرت آدم گویا پہلے انسان ہیں، اس کے بعد ان کے ذریعے سے اللہ نسل انسانی کو جاری رکھا، باقی رکھا، اور حضرت آدم علیہ السلام گویا نبی بھی ہیں. اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس کی زیادہ تفصیل نہیں آتی اور زیادہ ان کے متعلق لوگ نہیں جانتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے. ان کے بارے میں کیا عمر ان کی تھی اور حضرت آدم کی کیا عمر تھی، اس کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے. میں وہی باتیں بتاتا ہوں جس پر اتفاق. جو شک کی چیزیں ہیں یا جو یہودیوں وغیرہ کے ذریعے سے جو چیزیں آتی ہیں میں اسے نہیں بتاتا ہوں، حالانکہ تفصیل بہت ہے. لیکن جب شک کی چیزیں ہیں تو کیوں اس کے سامنے خامخواہ، اور جن چیزوں پر اللہ نے اتفاق کیا ہے وہی باتیں میں بتاتا ہوں. جن باتوں میں اللہ خاموشی اختیار کر دیے، کوئی بات اللہ تعالیٰ نہیں بتائے، تو میں وہ چیزوں کے بارے میں نہیں جاتا. جہاں اللہ تعالیٰ خاموشی اختیار کیے ہیں تو ہم کیوں ان چیزوں کے بارے میں زبان کھولے. تو اب یہاں حضرت ادریس کے بارے میں انشاءاللہ میں مختصر آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا. حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن میں صرف 2 جگہ ذکر آیا ہے. ایک سورہ مریم 16 پارے میں، دوسرا سورہ انبیاء 17ویں پارے میں آیا ہے. اور یہاں پر حضرت ادریس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. حضرت سورہ مریم میں یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید میں حضرت ادریس کے واقعات کا بیان کیجئے، ذکر کیجئے. دیکھیے یہاں کیا بتایا جا رہا، انہو کانا صدیقا نبیا، وہ سچے آدمی تھے، نبی تھے. وہ رفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے ان کو بہت اونچا اٹھایا. ہم نے ان کے مرتبے کو، ان کے عزت کو، ان کے مقام کو بہت بلند کر دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. یا پیغمبروں کی لسٹ میں جہاں چند پیغمبروں کا نام آیا اس میں حضرت ادریس کا بھی نام بحیثیت پیغمبر اللہ نے ذکر کیا. اسماعیل اللہ کے پیغمبر تھے، حضرت ادریس اللہ کے پیغمبر تھے، ذوالکفل یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. کل من الصالحین، سب نیک لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب نیک لوگ تھے. اچھا اب یہاں پہ دیکھیے حضرت ادریس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نسب اور ان کے خاندان وغیرہ کے بعد بتایا ان کو اللہ تعالیٰ نبی بنایا. اس زمانے میں نبی کا کام یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو دینی بات بتانا، صحیح بات بتانا، ان کی رہنمائی کرنا، یہ ایسے ہی باتیں، نیکی کی باتیں ان کو بتانا ایسے. اور اس زمانے میں کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے تقریباً 1000 سال تک کسی قسم کا کوئی شرک نہیں تھا. الحمدللہ کان الناس امتا واحدہ، اللہ کہتے ہیں سب ایک تھے. اور کیا تھا، اللہ ان کا رب تھا، حضرت آدم گویا ان کے باپ تھے. تو گویا لوگوں میں شرک نہیں تھا، بدعت نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی، تمام اللہ کو مانتے تھے. اس کے بعد تقریباً
حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فرق ہے، 1000 سال۔ اب وہاں پہ جب شرک شروع ہوا، شرک زیادہ ہوا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ بھیجا۔ کل انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے، اب ان کا حضرت ادریس کا ذکر کرنے کے بعد اب یہاں دیکھیے، حضرت ادریس حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد یعنی دادا تھے۔ اب اس کے بعد ادریس ان کا لقب تھا، عبرانی زبان میں اخنو کہا جاتا تھا۔ ادریس پکارتے تھے لوگ، اور عبرانی زبان کے اندر ان کا نام اخنو بتایا گیا۔ اچھا، اب یہاں پر ابن حبان میں ہے کہ حضرت ادریس کی کئی خوبیاں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے قلم کو استعمال کیے، سبحان اللہ، پہلے آدمی لکھنے والے۔ اس وقت وہ قلم پہ لکھے، وہ کیا کرے، زمین پر لکیر ڈالتے تھے، زمین پر ایسا۔ تو دنیا میں سب سے پہلے قلم کو پکڑنے والے حضرت ادریس تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے، معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس کو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ اچھا، تو اب یہاں پر اب دیکھیے گا، چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی۔ اب یہ چوتھے آسمان تک کیسے پہنچے؟ تو یہاں مختصر بات یہ ہے کہ حضرت ادریس نے کہا، اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے، اللہ مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور میرے نیکیوں کو تو زیادہ کر۔ دیکھو کیسے اللہ کے بندے، میرے نیکیوں کو تو اور زیادہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ کتنے نیکیاں دیں گا، اللہ کتنے نیکیاں تو دے گا؟ تو اللہ نے کہا، دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنی آبادی لوگوں کی ہے، وہ لوگوں کی نیکیاں تیری نیکی کے برابر ہوں گی۔ تمام دنیا اس وقت جتنے بھی لوگ تھے، تمام لوگ جتنی نیکی کریں گے، تمہاری نیکی گویا اس سے زیادہ ہوں گی۔ اللہ اور ذرا زیادہ کرنا، اللہ اور زیادہ کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی جتنے لوگ ہیں، سبحان اللہ، تمام لوگوں پہ تمہارا درجہ سب سے اونچا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور ذرا زیادہ نیکیاں دے۔ بولے اچھی بات ہے، دیتا ہوں، اچھی بات ہے، میں دیتا ہوں۔ تو بولا اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسمان پر اٹھایا۔ تو حضرت ادریس کے بارے میں کہ حضرت ادریس کے پاس ایک فرشتہ آیا، وہ فرشتے سے حضرت ادریس کی بہت دوستی تھی، بہت محبت تھی۔ اب وہ آیا تو بولا کہ میرے کو ذرا اوپر لے کے چلنا، اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے آیا، بولا کہ ذرا میرے کو اوپر لے کے چلنا، ٹھیک ہے؟ اوپر لے گئے، اوپر اب جاتے گئے چوتھے آسمان تک پہنچے۔ حضرت ادریس نے فرمایا اور ذرہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ چوتھے آسمان تک گویا زمین کی سے لے کر آسمان تک جتنی مخلوق ہے، سب کی جتنی نیکیاں ہوں گی، ادریس کی اس سے زیادہ نیکی۔ اللہ اکبر، چوتھے آسمان تک۔ اس کے بعد حضرت ادریس نے کہا کہ اللہ ابھی ذرا مجھے آگے بڑھانا، اور بولا کہ نہیں، بس یہاں ہو گیا۔ اب اس کے بعد ذرا غور کر کے دیکھیے، جب یہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ملک الموت وہاں پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ملک الموت نیچے، ارے نیچے ہے نا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ چوتھے آسمان پر میں ان کی جان نکالوں، مگر یہ زمین پر ہے۔ اب یہ زمین پر ہے، کیا کرنا؟ ابھی وہ سوچ رہے ہیں۔ تو وہ جو فرشتہ آیا ہوا تھا، انہیں پر پہ ان کو بٹھا کر ان کو اوپر لے کر گیا، اوپر گیا۔ اب گیا جاتے چوتھے آسمان پر پہنچے تو اللہ بتا دیا، بس ہو گیا تمہارا، بس یہ درجہ، اور ذرا میرے درجے کو اونچا کر۔ بولا کہ نہیں، بس ختم ہو گیا، یہاں تک تمہارے لیے۔ اس کے بعد جب یہ چوتھے آسمان پر پہنچے
تو ملک الموت وہاں پر پہنچے اور جب ان کی جان وہاں پہ نکالی گئی، تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. اور کہاں بھی رہو، چاہے زمین میں ہو، آسمان میں ہو، کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، جیسا کہ ابھی تراویح میں پڑھا گیا، موت آ کر رہے گی تمہارے، موت سے بچنے والی کوئی بات نہیں. اچھا تو ذرا اور آپ آگے بڑھیے. حضرت یونس ان کے زمانے میں تقریباً 70 پر 2 خبیرے تھے، 70 پر 2 جماعتیں وہاں پر تھیں، اور حضرت یونس، حضرت یعنی ادریس علیہ السلام کو 70 پر 2 زبانیں آتی تھی. جس آدمی سے ملتے اس کی زبان میں بات کرتے، اسے سمجھاتے. 70 پر 2 زبانیں حضرت ادریس جانتے، اور جو بھی آتے ان کی وہ زبان میں بات کرتے، سمجھاتے، ان کو جو بھی نصیحت کرنا ہے پوری نصیحت کرتے. اچھا اب وہاں پر دیکھیے، اور ذرا آپ آگے بڑھیے گا. اب ان کا کام یہ تھا، 70 پر 2 زبانیں اللہ اکبر جانتے تھے، لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھاتے. اس کے بعد کیا کرتے تھے یہ لوگوں میں، اب 70 پر 2 جماعتیں آئی، ایک جماعت کے لوگوں کو چن لیتے، نوجوانوں کو، اور سب سے پہلے تعلیم شروع کرنے والے حضرت ادریس، ماشاءاللہ سب سے پہلے تعلیم شروع کرے. کیا کرے؟ نوجوانوں کو بٹھا لیتے، نوجوانوں کو بلا لیتے، بلا کے دین کے بارے میں جو سمجھانا ہے، اللہ کے بارے میں جو سمجھانا ہے، توحید کے بارے میں جو انہیں تعلیم دینا ہے، وہ نوجوانوں کو پورا سکھاتے، پورا سکھا کے ٹریننگ دے کر، ویسے اب جاؤ تم لوگ جاؤ، اب تم لوگ جاؤ، تمہاری قوم میں دین کا کام کرو. تو ایسے گویا پورے لوگوں کو جمع کر آپ ماشاءاللہ پہلے لوگوں کو بھیج کے دعوت دین کا کام کرنے کے لیے نوجوانوں کو بھیجتے اور وہ جگہ کام کرتے. اچھا تو آپ ذرا اندازہ لگائیے گا کہ حضرت ادریس کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے تعلیم شروع کرنے والے یہ تھے، دین کی خدمت کے لیے تیار کرنے والے یہ تھے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے یہ تھے. اور حضرت ادریس کی پوری تعلیم کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شامل مت کرو. اس وقت شرک نہیں تھا، مگر آپ کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی تعظیم کرنا ہے تعظیم کرو. نمبر 2، آخرت آنے والی ہے، ایک دن دنیا ختم ہوگی، ایک دن دنیا ختم ہوگی، تمام کو اللہ کے پاس جانا ہے. اور یہ تمام پیغمبروں کی تعلیم کا خلاصہ، پہلے توحید کی دعوت، پھر اس کے بعد آخرت، سب ہمیں ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. تو اب وہاں پر اس کے بعد بتایا، دیکھو آخرت میں تمہیں رشتہ داری کام نہیں آتی، دوست کام نہیں آتے، کوئی بھی کام نہیں آتے، تمہاری نیکی کام آئے گی، تم جو نیکی کریں گے وہ نیکی تمہارے کام آئے گی. تیسری بات آپ بتایا کرتے تھے، چاہے دنیا کا کوئی کام ہو یا آخرت کا کوئی کام، دنیا کا کوئی معاملہ ہو یا آخرت کا کوئی معاملہ ہو، تو یہاں پر انصاف، ہر کام میں عدل و انصاف، کبھی بے انصافی نہیں کرنا، کبھی ظلم نہیں کرنا، کبھی کسی کا حق نہیں مارنا، ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ دنیا کا کوئی کام رہے گا یا ہو سکتا ہے آخرت کا کوئی کام ہو، تو ہر جگہ عدل و انصاف سے کام لینا. پھر اس کے بعد چوتھی بات آپ یہ کہا کرتے تھے، ہر مہینے میں 3 دن یعنی 13، 14، 15 عربی کے ایام 20 جو سے کہتے ہیں، تو 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا. وہ زمانے میں گویا پہلے پیغمبر آئے تھے تو لوگوں کو 3 دن مہینے میں روزہ رکھنے کا آپ حکم دیے. پھر اس کے بعد 5ویں بات وہ یہ تھی، شراب، سور یہ حرام ہے. یعنی وہ زمانے سے آدم کے بعد سے گویا شراب کو حرام کیا گیا، بولا کہ دیکھو شراب حرام ہے، سور حرام ہے،
اس سے پرہیز کرنا۔ اور اس کے بعد آپ اور فرماتے اللہ کے دربار میں کوئی نظر پیش کرنا ہے، کوئی نیت پیش کرنا ہے یا کوئی قربانی اگر دینا ہے تو اس وقت 3 طریقے سے قربانی دی جاتی۔ پہلے کیا ہوتا، خوشبو کا دھواں، یعنی پوری مسجد کے اندر عود وغیرہ کافور وغیرہ خوشبو لگا کے پورا مسجد کے اندر خوشبو لگا دی جاتی۔ تو یہ سمجھتے کہ یہ چیز ایسی ہے جو اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ جانوروں کی قربانی، جانوروں کو اللہ کے لیے ذبح کرنا، اور معلوم ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانور ذبح کرنا یہ ناجائز۔ اور نظر اور نیت، نظر ایک تو یہ ہے کہ قربانی کے معاملے میں قربانی اللہ کے لیے، دوسرا ہے کہ نیت نظر کرنا۔ مطلب کیا ہو رہا ہے، اگر کوئی بھی کام ہے تو میں یہ ارادہ کرتا ہوں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، میں یا ایک روزہ رکھوں گا یا کسی کو کھانا کھلاؤں گا، میں کوئی بھی نیت کر رہا ہوں۔ تو ایک بات یاد رکھو، نیت کرنا نظر کرنا ضروری نہیں ہے، جو ہونا ہے قسمت میں ہے وہ ہوگا میرے نیت کرنے کی وجہ سے، کچھ بھی ہونے ہوگا۔ اگر آپ نیت کر لیے تو پورا کرنا ضروری ہے، نیت کرنا ضروری نہیں ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہوگا۔ اب کیا ہوتا ہے، نیت کرنے سے میرا کام ہو گیا، لوگوں کا تصور نہیں، کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کریں تو اسے پورا کرنا۔ اس زمانے میں قربانی کے لیے کیا، پورے خوشبو کا استعمال کرتے۔ یہ خیال یہ تھا کہ یہ خوشبو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم قریب ہوں گے۔ دوسرا جانوروں کو کیا کرتا۔ تیسری بات یہ ہوتا، پھل، پیداوار، اناج، جو پیداوار وغیرہ ہوتا اس کا یہ حصہ اللہ کے لیے نکالا جاتا۔ مثال کے طور پہ آپ کا کھیت ہے، باغ ہے، یا آپ کے پاس کوئی بھی ہے، اس میں سے یہ حصہ اللہ کے لیے نکالا جاتا۔ اور بعد میں لوگوں نے کیا کیا، اللہ کے لیے جو نظر مانگتے اس میں شراب بھی شامل کر لیے، حالانکہ شراب پہلے سے انہوں منع کیا اور بتائے دیکھو اللہ کے لیے سور اور شراب یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کرنا، لیکن بعد میں لوگ کیا کرے، اب اچھے کاموں میں شراب بھی استعمال ہو رہی۔ تو اب یہاں پر ذرا غور کرنے کے بات یہ کہ یہ شراب وغیرہ بھی اللہ کے لیے پیش کرتے تھے، حالانکہ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلے سے لوگوں کو منع کیا۔ اور تعجب معلوم ہوتا ہے دین کے نام پر لوگ کیسے غلط کام کرتے۔ دین کا نام آج ہوتا، آپ دیکھیں گے، آپ دین کا نام ہے لیکن پوری غلط چیزیں ہوتی، غلط چیزیں وہاں پر آتی۔ اچھا، تو اس کے بعد یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، آخری چیز یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میرے بعد بہت نبی آئیں گے، میرے بعد بہت نبی آئیں گے، اور نبی بہت سی چیزوں سے آپ کو منع کریں گے، اور اللہ کی عبادت کا وہ لوگ حکم دیں گے، اور یہ نبی جو بھی ہیں یہ جو بھی دعا کریں گے اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور اس کے بعد اور آپ آبا کہتے کہ یہ نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، ان کی اصلاح کریں گے اور غلط کاموں سے ان کو روکیں گے۔ تو اب یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو ہمیشہ اچھے کام کرو، غلط کام مت کرو، دین یا دنیا کا کوئی بھی کام ہے اللہ کے لیے کرو۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آخرت کی فکر کرو، آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش کرو۔ اب جب نبی آئیں گے، نبی جب تمہیں دین کی طرف دعوت دیں گے تو نبیوں کی دعوت کو تم قبول کرو۔ اب اس کے بعد ذرا غور کیجئے گا، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 80 پر 2 سال عمر دیا، 80 پر 2 سال میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے پاس جو انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی میں کتنا پیارا جملہ لکھا ہوا تھا، ذرا غور کیجئے، الصبر مع الایمان باللہ، انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا صبر ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان کے بغیر اگر کوئی آدمی ہم صبر کر لیں گے بولے تو صبر نہیں ہے، وہ ایمان کے بغیر صبر نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ صبر۔ اس کے بعد وہاں پہ بتایا کہ یورث الظفر، جو آدمی
ایمان کی حالت میں مشکلوں کو برداشت کیا، مشکلوں میں صبر کیا، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا، تو یہ صبر کیا کرے گا؟ یورث الظفر، اس کو کامیاب کرے گا۔ تو اب یہاں پہ مطلب یہ ہو رہا ہے کہ کبھی بھی آدمی کے اندر برداشت کرنا، صبر کا معنی ہے کہ برداشت کرنا، برداشت کرنے کی طاقت آدمی اپنے اندر پیدا کرنا، اور جو ایمان والا ہوگا اس کے دل میں صبر بھی زیادہ ہوگا۔ اب جو بے ایمان ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ باتیں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں، یہ سمجھیے حضرت آدم کے بعد سب سے پہلے نبی بن کر جو آئے وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، اور ان کی نیکیاں کیسی تھی اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری مخلوق سے اوپر ان کو اٹھایا، چوتھے آسمان تک، اور وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا۔ چوتھے آسمان تک مطلب ہے کہ پورے زیتے نیچے تک جو بھی ہیں ان سارے لوگوں کی نیکیاں جتنی ہوں گی حضرت ادریس کی نیکی اس سے زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اب اندازہ لگائیے، تو پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کے کام کرنا، چاہے وہ کام چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے، نیکی کا حکم دینے، اور اللہ کے بندوں کو ہر قسم کی غلط چیزوں سے بچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط چیزیں ہیں، جو اللہ کی ناپسند ہے، ایسی چیزوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کل انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ انشاءاللہ کل آئے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ گویا شرک کی طرف اب تک جو بھی نبی آئے وہاں پر کیا ہے، اب میں نے بتایا نا کہ حضرت ادریس بچوں کو تیار کرتے تھے، وہ علاقوں میں بھیجتے، تو گویا اس کی حیثیت کیا ہوتی، ان کا اسسٹنٹ، نائب کی حیثیت سے وہ کام کرتے تھے۔ اب تک خالی ایک ہی بات تھی، نیکی کرو، نیکی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اب اس کے ساتھ اب شرک آ رہا، اور شرک جب زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ کل انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات آئے گی، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے مدرسے کا اعلان